اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ میں دین کو اچھے سے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بتانے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے، آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ اس پر عمل کر سکیں، صحیح عمل کر سکیں۔ تو میں نے پہلے دین کی اہم فضیلتیں آپ کو بیان کی تھی پہلی ویڈیو میں، پھر میں نے عقائد بیان کیے تھے، پھر میں نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا عقیدے رکھنے چاہیے، پھر میں نے وہ ویڈیو بنائی، پھر میں نے توحید کا بیان کیا۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا فرشتے کون ہیں، فرشتے کیسے پیدا ہوئے، فرشتے کیا کرتے ہیں۔ تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ فرشتے کیا ہیں، کون ہیں، کیسے پیدا ہوئے، کیا کرتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ چلو شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سوال ہے فرشتے کون ہیں؟ اس کا جواب ہے فرشتے خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو نور سے پیدا ہوئی ہے، ہماری نظروں سے غائب ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ جن کاموں پر خدا تعالیٰ نے انہیں مقرر فرما دیا ہے انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اب سوال آ رہا ہے فرشتے کتنے ہیں؟ اب اس کا جواب ہے فرشتوں کی گنتی خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ فرشتے بہت ہیں۔ تو ان میں 4 فرشتے مقرب اور مشہور ہیں۔ اب مقرب اور مشہور فرشتے کون ہیں؟ اب پہلے نمبر پر ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرے نمبر پر ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، تیسرے نمبر پر ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، اور چوتھے نمبر پر ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اب سوال آ رہا ہے مقرب فرشتوں کے سوا اور سب فرشتوں کا مرتبہ آپس میں برابر ہے یا کم زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں؟ جواب: 4 مقرب فرشتے جن کے نام تم پڑھ چکے ہو، جو میں نے پیچھے 4 مقرب فرشتوں کا نام بتایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، سب فرشتوں سے افضل ہیں، اور ان کے سوا اور فرشتے بھی آپس میں کم زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں، کوئی زیادہ مقرب ہے اور کوئی کم۔ اب سوال آ رہا ہے فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ جواب: فرشتے تمام آسمانوں اور زمین میں بے شمار فرشتے مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ یوں سمجھو کہ آسمان اور زمین کے سارے انتظامات خدا تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے رکھے ہیں، اور فرشتے تمام انتظام خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق پورے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو پورا کرتے ہیں۔ اب سوال آ رہا ہے فرشتوں کے کچھ کام بتاؤ، مطلب کہ فرشتوں کے کچھ کام بتاؤ، فرشتے کیا کام کرتے ہیں، کچھ کام تو پتہ چلے۔ اب جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا تعالیٰ کے پیغام، احکام اور کتابیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔
بعض مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنے اور خدا اور رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی بھیجے گئے۔ بعض مرتبہ نافرمان بندوں پر عذاب بھی ان کے ذریعے سے بھیجا گیا۔ اب حضرت میکائیل علیہ السلام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں۔ ان پر یہ ڈیوٹی مقرر ہے کہ بارش وغیرہ اور روزی وغیرہ کا انتظام ان کی ڈیوٹی ہے، ان پر مقرر ہے، اور بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں، بعض ہواؤں کے انتظام پر مامور ہیں، بعض دریاؤں، تالاب اور نہروں پر مقرر ہیں، اور ان تمام چیزوں کا انتظام خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ جو کام بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو پورا بھی کرتے ہیں۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کو سور پھونکیں گے۔ قیامت کے دن جب ساری دنیا ختم ہونے والی ہوگی، ساری دنیا کو جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس کی وجہ سے تمام انسان، جن، پرند اس سور کی آواز سے ختم ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے، یہ زمین آسمان ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ ان کی ماتحتی میں بھی بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں، مطلب کہ مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہے، اور ان کی ماتحتی میں بھی بہت سے فرشتے کام کرتے ہیں۔ کوئی فرشتے جانوروں کی روح نکالنے، مطلب کہ جان نکالنے پر کام کرتے ہیں، کچھ فرشتے انسانوں کی، تو ایسے کاموں پر فرشتے مقرر ہیں۔ تو نمبر 5، نیک بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے علیحدہ ہیں، اور بدکار آدمیوں کی جان نکالنے والے فرشتے علیحدہ ہیں۔ اب نیک بندوں کے فرشتے، جو نیک بندے کی جان نکالنے والے جو فرشتے ہوں گے، وہ خوبصورت شکل میں آئیں گے، خوبصورت شکل میں۔ تو جو بدکار ہوں گے، جو گناہ گار ہوں گے، اللہ پاک ہم سب کو گناہ سے بچائے، اپنے عذاب سے بچائے، اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرمائے۔ تو جو بدکار ہوں گے ان کے فرشتے دردناک سے ہوں گے، ڈراؤنی شکل میں سے آئیں گے، ڈراؤنی شکل بنا کر آئیں گے، اور ان کی اتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب سوال، فرشتوں کے ذمے اور بھی کام ہیں، فرشتوں کے ذمے اور کام بھی ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں، ایک فرشتہ اس کے نیک کام لکھتا ہے، اور دوسرا برے کام لکھتا ہے۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ نمبر 2، کچھ فرشتے آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آفتوں اور انسان کی
بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ بچوں، بوڑھوں، کمزوروں اور جن لوگوں کے بارے میں خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں اس سے سوال کرنے پر مقرر ہیں۔ ان سے سوال کرنے پر مقرر ہیں۔ اب انسان جب مر جاتا ہے تو قبر میں جب ان کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں، ان کو منکر نکیر کہتے ہیں، تو ان سے سوال کرتے ہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ من دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ جو انسان نیک ہوگا، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ انسان کامیاب ہوگا، اس کے لیے جنت سے بسترے آ جائیں گے، قبر اس کی 70 گز لمبی ہو جائے گی، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی جس سے وہ آرام فرمائے گا، اور قیامت کے دن جب اسے اٹھائیں گے تو وہ کہے گا یار ابھی سونے دو، ابھی تو سویا ہوں۔ اللہ نہ کرے جو انسان نیک نہیں ہوگا، اللہ کے حکم کو توڑنے والا ہوگا، اس کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ قبر اتنی چھوٹی ہو جائے گی کہ اس کی جو پسلیاں ہوتی ہیں نا آپس میں مل جائیں گی، جیسے انگلیاں آپس میں ملاتے ہیں نا، جیسے دونوں ہاتھوں کو انگلیاں جکڑتی ہیں، دونوں ہاتھوں کو جب ملاتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جکڑ جاتی ہیں، تو اسی طرح تو اس کا بہت اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، پل صراط کا راستہ آسان فرمائے، اور ہمیں بغیر حساب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اب کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہیں کہ دنیا بھر میں پھرتے ہیں اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو وہاں آ جاتے ہیں، قرآن مجید پڑھا جاتا ہو یا درود شریف پڑھا جاتا ہو، دین کی تعلیم ہوتی ہو، ایسی مجلسوں میں حاضر ہو کر، اور جتنے لوگ اس مجلس میں اس نیک کام سے شریک ہوں اس کی شرکت خدا تعالیٰ کے سامنے خدا تعالیٰ کو جا کر گواہی دیتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں اس مجلس میں بیٹھا تھا، تیرا ذکر کر رہا تھا، تیری حمد و ثنا بیان کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے بندو، اے فرشتو، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیے، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ اب کچھ فرشتے ان کاموں پر بھی ہیں کہ جہاں پر نعوذ باللہ گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بھی جا کے گواہی دیتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں یہ گناہ کر رہا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ یہ بندہ اگر مجھ سے توبہ کر لے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، اگر نہیں کرتا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ اس کو اپنے اس گناہ پر افسوس ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام تبدیلی بھی ہوتی ہے۔
صبح کی نماز کے وقت رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات والے کام کرنے آ جاتے ہیں۔ اب کچھ فرشتے جنت کے انتظام اور اس کے کاروبار پر مقرر ہیں۔ کاروبار سے مطلب اس کی سجاوٹ، اس کا رنگ روپ، اس کے اندر بہت سارا کام کرتے ہیں، اس کام پر مقرر ہے۔ کچھ فرشتے دوزخ کے انتظام پر مقرر ہیں، اور کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کے عرش اٹھانے والے ہیں۔ کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں، یعنی کہ خدا تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے رہتے ہیں، تسبیحاں بھی پڑھتے رہتے ہیں، اس کام پر مقرر ہے، مشغول رہتے ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں؟ اب یہ بھی سوال ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں؟ جواب، یہ تمام باتیں قرآن مجید اور احادیث میں مذکور ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ان باتوں کا ذکر آیا ہے، اور احادیث میں بھی ان باتوں کا ذکر آیا ہے۔ اب آگے بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کتابیں۔ خدا تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ خدا تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئی، مگر بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفی کہتے ہیں۔ 4 کتابیں مشہور ہیں۔ 4 مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئی؟ اب جواب ہے اس کا، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ بقایا ان کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اپنے حکم کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔